کہ پیغمبر اکرم نے تعارف کرایا، بتایا، یعنی پیغمبر راستہ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو نمونہ عمل بنا لو اللہ کے حبیب کو، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مجھے نمونہ عمل بنانا ہے تو میری کامل سیرت تمہیں مل ہی نہیں سکتی جب تک میرے جز کو بھی شامل نہ کر لو، اس لیے کہ ہر کل ناقص ہے بغیر جز کے، اور یہ میرا جز ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ بس یہاں سے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب منزل بالکل واضح ہے، یہ باتیں بالکل عیاں ہیں، تو پھر پریشانیاں کیا ہیں، پھر چیلنجز کیا ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا پھر آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ دیکھیے ہر دور میں طول تاریخ میں آپ جائزہ لیتے چلے جائیں، ہمیشہ یہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا کہ معاشرے کے اندر کوئی سی بھی قوم ہو، کوئی سا بھی زمانہ ہو، کسی حکمراں کا عہد ہو، ہر زمانے میں ایسے کچھ افراد ضرور موجود ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کی لاشوں پر سے گزرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ان کا اپنا فائدہ، ان کا اپنا مقصد حل ہونا چاہیے، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جس راہ پر بڑھتے رہیں انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر غلبہ ہمارا رہے، طاقت ہمارے ہاتھ میں رہے، خزانہ ہمارے ہاتھ میں رہے، ہر طرف لوگ ہمارے راہ پر چلنے والے ہوں، اور وہ ممکن نہیں اس وقت تک جب تک الہی نمونہ عمل سامنے ہے، جب تک حقیقی نمونہ عمل سامنے، حقیقی رول ماڈل سامنے ہے۔ لہٰذا ان افراد کو کہ جنہیں اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے حد سے گزرنے میں بھی کسی قسم کا گریز نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے اپنے ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ذہنی غلام بنانا شروع کرتے ہیں۔ ذہنی غلام بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ لوگ ہوں، بھیڑ ہو، مجمع ہو، افراد ہوں، لیکن ان کے فکر کا چراغ روشن نہ ہو سکے، ان کا عقل و شعور کوئی نہ ہو، بلکہ بالکل اس طرح کے جیسے روبوٹس ہیں جو چل رہے ہیں، بس انسان ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک بھیڑ ہے جو بڑھ رہی ہے، ایک موب ہے جو کسی راہ پر چل رہا ہے۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ اگر یہ صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوگی تو ان کو صحیح اور غلط نظر آئے گا، لہٰذا اس صلاحیت کو ان سے سلب کر لو، لے لو ان سے اس صلاحیت کو۔ اب اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ صلاحیت باقی نہ رہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم گفتگو ہے، اب ہر دور کے اندر دیکھتے چلے جائیں، میں نے اس سے پہلے بھی یہ باتیں ممبر سے عرض کی ہیں، لیکن اور آپ کے ذہنوں کو قریب لاتے ہوئے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آخر ہمیں رول ماڈل کی ضرورت کیا ہے، رول ماڈل کو کیسے پہچانا جائے، حقیقی نمونہ عمل تک پہنچا کیسے جائے، کیسے اپنا محاسبہ اور جائزہ کریں کہ ہم واقعی الہی نمونہ عمل کے قریب ہیں یا دور ہو گئے، واقعاً ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں پیدا ہو رہی، چیلنجز کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں، ہر دور کے اندر کیا رکاوٹیں رہیں۔ تاریخ میں جو خالص افراد تھے، جو راہ حق پہ چلنے والے تھے، انہوں نے کیسے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا تاکہ آج کے دور میں، آنے والے زمانے میں ہم، ہماری نسلیں، ان کی نسلیں مقابلہ کر سکیں۔ لہٰذا بار بار دہرانے کی اور یاد کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب کیا جاتا ہے، چونکہ ان کو دولت حاصل کرنی ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے، ان کی کرسی الٹنے نہ پائے، یہ لوگوں کے اوپر ہمیشہ حاکم رہیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں رہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے غریب کے منہ کا آخری نوالا تک لے کے اپنی تجوری میں جمع کر لیں۔ طاقت ان کے پاس رہے۔ طاقت کہاں سے حاصل ہوگی؟ کہ طاقت حاصل ہوگی جب کسی کے پاس کچھ نہ رہے، ہر ایک مجبور ہو جائے۔ تو اب وہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ سلسلہ کہ اب ہم سب سے پہلے دولت کو جمع کیسے کرنا، اس کے لیے کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے آئیں اور لوگوں سے کہیں یہ تمہارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوا، حقیقت سے دور رکھنا ہے، ذہنی غلام بنانا ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کرنی ہے، تو اب اپنی کوئی چیز ان تک پہنچانی ہے۔ پہنچے گی کب؟ جب ان کو یہ معلوم ہو جائے، یہ باور کر لیں کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہ آئی تو ہم محروم ہیں، ہم پچھڑے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے کوئی پروڈکٹ لائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ چیز
یہ چیز اگر تمہارے پاس نہ ہوئی تو تم ناقص ہو, تمہاری زندگی بیکار ہے. یہی چلتے چلتے جس دور مادیت میں ہم آ گئے, میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے کا زمانہ وہ تھا جب چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا, لوگوں سے محبت کی جاتی تھی. مگر جب یہ نظام آگے بڑھا تو زمانہ یہاں پہنچا کہ اب لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے, چیزوں سے محبت کی جاتی ہے. چیزوں سے محبت ہو, لوگ استعمال ہوں, ان کو رونتے ہوئے, کچلتے ہوئے, گراتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ. وہ ممکن نہیں جب تک ان کے ذہن پہ ہمارا قبضہ نہ ہو جائے, ان کا فکر کا چراغ گل نہ ہو جائے. یہ سوچنا چھوڑ دیں, آنکھیں ہوں مگر وہ دیکھیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں, کان ہوں مگر وہ آوازیں پہنچیں جو ہم سنانا چاہتے ہیں, دل ہو مگر وہی سوچیں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوچیں. ان کے علاوہ یہ کچھ سوچنے نہ پائیں. قرآن کہتا ہے کہ ایک مومن وہ ہے جو قرآن کی آنکھ سے دیکھتا ہے, قرآن کی زبان سے بولتا ہے, قرآن کے کانوں سے سنتا ہے, قرآن کے دل سے سوچتا ہے. یہ چلتا پھرتا, بقول اقبال, اگر اقبال کو کوٹ کروں تو اقبال کہتے نظر آتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن, نئی شان, رفتار میں گفتار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تم اس کی زبان پر قرآن دیکھ رہے ہو, لیکن اس کے نشست و برخاست میں, اس کا سوچنے کا انداز, اس کی نگاہ, اس کے کان, یہ سب قرآنی بن جائیں. تو قرآن چاہتا ہے کہ سب قرآنی بن جائے. اسلام چاہتا ہے کہ وہ سوچو جو قرآن تم کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے, وہ دیکھو جو قرآن دیکھنے کی اجازت دیتا ہے. نعمت یہ نہیں ہے جسے تم نعمت سمجھ رہے ہو کہ سب کچھ حاصل. نعمت کیا ہے کہ ایک حیا والی آنکھ کا مل جانا نعمت ہے, ایمان کے کانوں کا مل جانا نعمت ہے, معرفت بھرے دل کا مل جانا نعمت ہے. تو اس طرف کیسے آؤ گے؟ اس کے لیے مقابلہ کرنا ہوگا اس نظام سے, جس نظام نے پہلے کہا کہ تمہیں ضرورت ہے یا نہیں, مگر ہم تم کو اس کی ضرورت پہلے پیدا کریں گے. کہا اگر یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کیا تو اس کا مطلب تمہاری زندگی بیکار ہو گئی, اگر یہ شیمپو استعمال نہ کیا تو اس کا مطلب بیکار ہو گئے, اگر یہ صابن استعمال نہ کیا تو اب وہ کیا کیسے جائے؟ اس کے لیے میڈیا کا سہارا لیا گیا. ہر دور میں لیا جاتا ہے, آج بھی لیا جا رہا ہے, آئندہ بھی لیا جاتا رہے گا. اور میڈیا کے ذریعے بات کو پہنچایا کیسے جائے؟ ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, مختلف ذرائع ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا. اگر صرف یہ کہا جائے کہ یہ چیز اچھی ہے, اس کو استعمال کر لیجئے, یہی وہ موقع ہے کہ جہاں جعلی کرداروں کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. اب آپ کیسے ان چیزوں کو استعمال کریں؟ تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آگے بڑھی اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے ہیروز کون ہیں. اب انہوں نے بتانا شروع کیا, یہ ہے تمہارا ہیرو, ذرا اس کو دیکھو, اس کو پہچانو. خود نہ سوچنا, غور و فکر نہ کرنا. وہ زمانہ چلا گیا کہ جب بچے کھیلا کرتے تھے. اب تم بیٹھ کے دیکھو, کھیلنے والے کوئی اور ہوں گے, جو کھیلنے والے ہیں وہ پیسہ کمائیں گے, تم بیوقوف بنتے رہو. یہ ہے سازش, کہا کہ ہم بتائیں گے تم کو, یہ ان کو پہچانتے چلے جاؤ. یہ ہے تمہارا ہیرو, جو اونچی عمارتوں سے چھلانگ لگا کے بھی صحیح رہ جاتا ہے, جو آنکھ کے اندر سے بھی گزر جاتا ہے اور بالکل ٹھیک رہتا ہے. اب جب تم نے مان لیا کہ ہاں یہی تمہارا ہیرو ہے, تمہیں اسی جیسا بننا ہے, تو اب ہم اسے وہ لباس پہنائیں گے جو ہمیں بیچنا ہے, اب ہم اسے وہ منجن دیں گے جو ہم کو تم تک پہنچانا ہے, وہ ٹوتھ پیسٹ, وہ صابن, اور اس طرح آہستہ آہستہ ذہنی غلام بنتے چلے جاؤ. ضرورت ہے یا نہیں ہے ضرورت, مگر چونکہ وہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے, آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ حقیقی رول ماڈل غائب ہو گیا اور جعلی رول ماڈل نے اس کی جگہ لے لی. اب بچے اسی راہ پر چل رہے ہیں جس پر وہ چلانا چاہتے ہیں. لباس کیسا ہو ان کے جیسا, ہیئر اسٹائل کیسا ہو ان کے جیسا, بولنے کا انداز کیسا ہو ان کے جیسا.
इनको नहीं मालूम कि मुनाफा कोई और कमा रहा है, इन्हें नहीं पता कि लिखने वाला लिखता है, वो ये किरदार जो हमारे सामने नजर आ रहा है ये कुछ नहीं है, वो लिखता है, वही इसको मुश्किलात में डालता है, वही इसको मुश्किलात से निकाल लेता है, और हमारे कुछ घंटे बर्बाद करके इस किरदार को ऐसे हमारी नसों के अंदर दाखिल करके खून के साथ दौड़ा देता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता हकीकी अजीम किरदारों से दूर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ता है कुरान, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अइम्मा, और वो बताते हैं कि हकीकी रोल मॉडल वो नहीं हैं जिनके पीछे तुम दौड़ते चले जा रहे हो, बल्कि पहचानो कि वाकईन तुम्हारे आइडियल कौन हैं। वो बड़ा इंसान नहीं कि जिसको तुम देखते हो ऊंचाई से कूदता है, जिसको तुम देखते हो कि चकमा देता है, धोखा देता है, चोरी करने के बाद भी वो सही रहता है और उसके बावजूद तुम उसको पसंद करते हो, तुम उससे मोहब्बत करने लगते हो, उसके अंदाज को अपनाने लगते हो। बल्कि हकीकतन इंसान, हकीकतन हीरो वो है, हकीकतन कामिल इंसान वो है कि जो किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरत को कुर्बान कर देता है, जिसके दरवाजे पे अगर साइल आ जाए तो खुद भूखा रह के सामने की रोटी उसको उठा के दे देता है। लिहाजा यहाँ पलटने की ज़रूरत है।